بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب التیمم، یہ باب ہے تیمم کے بیان میں۔ تیمم کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پانی نہ ہو، یا آپ بیمار ہے، یا سفر میں ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں ہے، یا آپ ایسے مقام پر ہے جہاں پر گولائی میں مربتاً 1 میل تک پانی موجود نہیں ہے اور نماز کا وقت بھی گزرنے والا ہے، اگر آپ 1 میل تک سفر کر کے پانی لائیں گے تو آپ سے نماز قضا ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ زمین پر ایک ضرب لگائی جاتی ہے جس سے مٹی کی جو دھول وغیرہ ہے وہ ہاتھوں پر لگ جائے، پھر اس کو جھاڑ لے اور پھر اس کو اپنے پورے چہرے پر ایک مرتبہ مل لے۔ کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پر آپ کے ہاتھ نہ لگے، یعنی پورے چہرے پر جہاں تک چہرے کا دھونا فرض ہے وضو میں، اس تمام چہرے کو آپ اپنے ہاتھوں پہ گیر لیں اور اس کو اس مٹی کے ساتھ کیا کر لیں، اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں اس پر۔ پھر دوسری ضرب لگائیں زمین پر اور اپنے کوہنیوں تک کیا کرے، اس کے ساتھ مسح کرے، دائیں بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ کا مسح کرے، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کا مسح کرے، لیکن اس میں بھی کوئی بار برابر جگہ آپ کی کیا ہو، رہ نہ جائے، ورنہ تیمم نہیں ہوگا۔ تو یہ تیمم ہے غسل کا بھی اور وضو کا بھی، اور یہ احناف کا مسلک بھی ہے۔ باقی تیمم کے لیے نیت کرنا شرط ہے، اگر آپ نیت کریں گے تو تیمم ہوگا، نیت نہیں کریں گے تو تیمم نہیں ہوگا۔ پھر نیت اگر آپ نے وضو کی تو وضو والا تیمم ہو جائے گا، اگر آپ نے غسل کی نیت کی تو غسل ہو جائے گا اس تیمم سے۔ پھر اگر آپ نے نماز پڑھنے کی نیت کی ہے تیمم سے تو اس سے پھر آپ باقی عبادات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے تیمم سے صرف قرآن مجید کی تلاوت کی نیت کی ہے تو پھر اسے آپ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن نماز وغیرہ اسے نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح کے اور بہت سے مسائل ہیں۔ تو اسے تیمم کہتے ہیں کہ زمین پر 2 ضربے لگا کر اپنے ایک ضرب کے اپنے منہ پر پھیرنا اور دوسری ضرب اپنے ہاتھوں پر پھیرنا کونیوں تک۔ آگے حدیث آئیں گی جس میں ایک ضرب کا ذکر ہے، یا جو ہے کندھے تک ہاتھوں کے پھیرنے کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں وہاں پر بات ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ مختلف حدیثوں میں مختلف طریقے آئے ہیں، لیکن احناف جو ہے وہ ان کے نزدیک یہی طریقہ راجح ہے کہ 2 ضربیں لگائی جائے۔ باقی ائمہ کے نزدیک ایک ضرب بھی ہے۔ تو بہرحال یہ حدیثیں بھی آئیں گی اور اس سے آگے دوسری حدیثیں بھی جو ہے وہ آئیں گی جس میں 2 ضربوں کا ذکر ہے۔ تو میں نے آپ کو احناف کا مسلک بتا دیا کہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ 2 ضربیں لگائی جائیں۔ باب التيمم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابو معاوية حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبده المعنى واحد۔ دونوں حضرات سے امام ابو داؤد نے روایت لی ہے، فرماتے ہیں المعنى واحد، دونوں حضرات نے یہ روایت کی ہے، لیکن دونوں نے ہشام بن عروہ سے روایت کی ہے، تو الفاظ میں اگرچہ فرق ہے لیکن معنی حدیث کا ایک ہی ہے۔ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہے بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسید بن حزیر وناسا معه فی طلب قلادة اظلتها عائشہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حزیر اور کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ بھیجا اس ہار کی تلاش میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گم ہو گیا تھا۔ فحضرت الصلاۃ، تو نماز کا وقت ہو گیا۔
فصلوا بغیر وضو، تو ان لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا ذلک لہ، تو جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا. فانزلت آیت التیمم، تو اس بات پر، اس واقعے کے پس منظر میں جب اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تو بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، تو اس پر رب العالمین نے تیمم کی آیات کو کیا کر دیا، نازل کر دیا کہ آج کے بعد اگر آپ کو پانی میسر نہ ہو تو آپ پاک مٹی سے تیمم کر دیا کریں، بغیر وضو کے نماز نہ پڑھا کریں. زیادہ ابن نفیل، یعنی یہ روایت جو ہے عثمان بن ابی شیبہ نے بھی روایت کی ہے اور محمد بن نفیل نے بھی روایت کی ہے، لیکن ابن نفیل کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہے. زاد ابن نفیل نے اس بات کی زیادتی کی ہے. فقال لها اسید بن حزیر، کہ حضرت عائشہ سے حضرت اسید بن حزیر نے یہ کہا، یرحمک اللہ ما انزل بک امر تکرہینہ، رب العالمین، ام المؤمنین رب العالمین آپ پر رحم کرے، آپ کو جب بھی کوئی ایسا امر پیش آتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے آپ کو ناگواری ہوتی ہے، تو رب العالمین مسلمانوں کے لیے اور آپ کے لیے اس امر میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. الا جعل المسلمین ولکی فیہ فرجا، رب العالمین آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس امر میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. یعنی یہ آپ کی شان ہے کہ رب العالمین آپ کو کبھی پریشان نہیں چھوڑتے اور آپ کی پریشانی حل کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے بھی آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال إن عباد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر، عبید اللہ بن عتبہ حدیث روایت کرتے ہیں عمار بن یاسر سے، انه كان يحدث، کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، انہم تمسحوا وهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصعید لصلاة الفجر، کہ صحابہ نے مسح کیا پاک مٹی کے ساتھ نماز فجر کے لیے، اور وہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجودگی کی صورت میں صحابہ نے پاک مٹی کے ساتھ مسح کیا فجر کی نماز کے لیے. فضربوا بأکفہم الصعید، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پاک مٹی پر ضرب لگائی. ثم مسحوا وجوہہم، پھر انہوں نے اپنے چہرے کا مسح کیا، مسحۃ واحدہ، ایک مرتبہ مسح کیا، مسح ایک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے تیمم میں. ثم عادوا فضربوا بأکفہم الصعید مرۃ اخرى، پھر انہوں نے دوبارہ اپنے ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارا، یعنی ضرب لگائی، مرۃ اخرى، دوسری مرتبہ. فمسحوا بأیدیہم کلہا الی المناکب، تو انہوں نے اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کیا، الی المناکب والآبات من بطون ایدیہم، اوپر سے اپنے کندھے کا مسح، اپنے کندھے تک مسح کیا، اور نیچے سے اپنے بغلوں تک مسح کیا، یعنی ہاتھ کے اوپر کے حصے کا جب مسح کیا تو کندھوں تک لے گئے، اور جب نیچے کا مسح کیا تو اپنے بغلوں تک ہاتھ کو لے گئے. لیکن یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، یہ صحابہ اپنی طرف سے کر رہے تھے. جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیمم کی تعلیم دی، تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونیوں تک اس کا حکم دیا اور تیمم کر کے بتایا. وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث. عمر بن عبد الملک بن شعیب ابن وہب سے اسی طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں. قال، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قام المسلمون، حضرت عمار فرماتے ہیں کہ مسلمان کھڑے ہو گئے. فضربوا بأکفہم التراب، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی کو پر ضرب لگائی. ولم يقبضوا من التراب شيئا، لیکن مٹی اپنے ہاتھوں میں لی نہیں، صرف اس کے اوپر ہاتھ ضرب لگائی، اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھائی نہیں. فذكر نحوه، باقی حدیث انہوں نے اسی طرح ذکر کی ہے. ولم يذكر المناكب والآبات، لیکن اس حدیث میں انہوں نے کندھوں کا اور بغلوں کا ذکر نہیں کیا. قال ابن اللیث،
الی ما فوق المرفقین، اور ابن لیث نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے تو انہوں نے ما فوق المرفقین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کوہنیوں کے اوپر تک صحابہ نے مسح کیا۔ اس حدیث کو امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وبی قال حدثنا محمد بن احمد بن ابی خلف و محمد بن یحیی النیسابوری فی آخرین، یہ دو حضرات باقی محدثین سے روایت کرتے ہیں۔ قالو، وہ محدثین فرماتے ہیں کہ حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی عن صالح عن شہاب قال حدثني عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن عمار بن یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرس بأولات الجیش ومعه عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولات الجیش میں رات کے وقت آپ نے پڑاؤ ڈالا اور آپ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، یعنی پورا لشکر تھا آپ کے ساتھ، اور آپ نے رات کے وقت اولات الجیش یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس لشکر میں آپ کے ساتھ موجود تھی۔ قطع عقد لها من جزر زفار، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہار تھا جو زفار کے مونگوں سے بنا ہوا تھا، ٹوٹ کر گر گیا، یعنی ٹوٹ کر کہیں گر گیا، ان کو اس کا علم نہیں تھا کہ کہاں پر گرا ہے۔ فحبس الناس ابتغاء عقدها، تو لوگوں کو اس ہار کی تلاش نے روک دیا تھا، یعنی ہار کی تلاش نے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا، لوگ سارے ہار تلاش کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہار تلاش کرے، تو لوگوں ہار تلاش کر رہے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ حتی اضاء الفجر، پوری رات وہ یہ ہار تلاش کر رہے تھے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ ولیس مع الناس ماء، اور لوگوں کے پاس پانی موجود نہیں تھا۔ فتغیظ علیہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غصہ ہوئے کہ آپ کے ہار کی وجہ سے کیا ہے، صحابہ کی نماز قضا ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہے۔ وقال، اور فرمایا، حبست الناس ولیس معهم ماء، کہ آپ نے لوگوں کو روک رکھا ہے نماز پڑھنے سے، ولیس معهم ماء، حالانکہ ان کے پاس پانی بھی موجود نہیں ہے۔ فانزل اللہ تعالی ذکرہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ بات ہوئی تو آپ رب العالمین نے آپ اپنے رسول پر اپنا کلام نازل کیا، اپنا ذکر یعنی اپنا کلام نازل کیا، قرآن نازل کیا۔ اور وہ کیا کلام نازل کیا؟ رخصت التطہر بالصعید الطیب، اس کلام میں رب العالمین نے پاک مٹی کے ساتھ پاکی حاصل کرنے کی رخصت بیان کی، یعنی آیت تیمم رب العالمین نے نازل فرمائی۔ فقام المسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ فضربوا بأیدیہم الی الارض، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا۔ ثم رفعوا ایدیہم، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ ولم یقبضوا من التراب شیئا، لیکن انہوں نے مٹی میں سے کوئی مٹی اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھائی۔ فمسحوا بها وجوہہم، تو اس کے ذریعے اپنے چہروں کا مسح کیا۔ وایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کیا۔ الی المناکب، کندھوں تک۔ ومن بطون ایدیہم الی الآباط، اور اپنے ہاتھوں کے نیچے سے انہوں نے اپنے بغلوں تک کا مسح کیا۔ زاد ابن یحییٰ فی حدیثہ، اور ابن یحییٰ نے اپنی حدیث میں اس بات کی زیادتی کی ہے۔ قال، وہ فرماتے کہ ابن شہاب فی حدیثہ، ابن شہاب اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، ولا یعتبر بہذا الناس، یعنی کسی نے بھی، لوگوں میں سے کسی نے بھی اس بات کا اعتبار نہیں کیا ہے، یعنی اس بات کو معتبر نہیں سمجھا کہ کیا ہے اپنے کندھوں تک کیا ہے مسح کیا جائے تیمم میں۔ تو فرماتے کہ فقہا میں سے کسی کا یہ مسلک نہیں ہے، کسی نے اس کو اعتبار نہیں دیا ہے، وقت نہیں دی کہ تیمم کرتے وقت اپنے کندھوں تک یا اپنے بغلوں تک مسح کیا جائے۔ اور آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ صحابہ شروع میں کر رہے تھے اپنی طرف سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تعلیم دے دی، اس وجہ سے کسی کا مسلک نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حدیث تو ہر چیز بیان کرتی ہے،
تو وہ واقعہ صحابہ نے بیان کیا ہے۔ قال ابو داود وكذلك رواه ابن اسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكره یونس۔ یہاں سے امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ روایت ابن اسحاق نے بھی اس روایت کو اسی طرح بیان کیا۔ کس طرح؟ یعنی انہوں نے حضرت عمار بن یاسر اور عبید اللہ بن عبداللہ کے درمیان حضرت ابن عباس کا واسطہ ذکر کیا ہے، وذکر ضربتین، اور انہوں نے اس میں 2 ضربوں کا کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں تو صرف ایک ضرب کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں 2 ضربوں کا بھی ذکر ہے۔ کما ذکرہ یونس، جیسے کہ حضرت یونس نے 2 ضربوں کا ذکر کیا ہے۔ ورواہ معمر عن الزہری ضربتین، اسی طرح معمر نے زہری سے روایت کی ہے اور ان میں بھی 2 ضربوں کا ذکر ہے۔ وقال مالک عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابیہ عن عمار وکذلک قال ابو اویس عن الزہری، اور اسی طرح ابو اویس نے بھی زہری سے روایت کی ہے۔ وشک فیہ ابن عیینہ، فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ابن عیینہ کو شک ہوا ہے۔ کیا شک ہوا ہے؟ شک یہ ہوا ہے کہ کبھی وہ روایت کرتے ہوئے عبید اللہ اور حضرت عمار کے درمیان عن ابی ہی کا واسطہ ذکر کرتے ہیں، اور کبھی وہ عبید اللہ اور کیا ہے کہ حضرت عمار کے درمیان عن ابن عباس کا واسطہ ذکر کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ابن عباس کے لفظ میں اور عن ابی کے لفظ میں ان کو شک ہوا ہے، کبھی درمیان میں عن ابن عباس کا واسطہ لاتے ہیں اور کبھی عن ابی ہی کا واسطہ ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وشک فیہ ابن عیینہ، ابن عیینہ کو اس حدیث میں شک ہوا ہے، اس حدیث کے سند میں۔ قال مرۃ عن عبید اللہ عن ابیہ، کبھی وہ کہتے ہیں کہ عن عبید اللہ عن ابیہ، او عن عبید اللہ عن ابن عباس، اور کبھی کہتے ہیں کہ عن عبید اللہ عن ابن عباس۔ ومرۃ قال، اور کبھی وہ کہتے ہیں عن ابیہ، ومرۃ قال عن ابن عباس، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اضطراب ہے ابن عیینہ کی حدیث میں، تو اس اضطراب کی طرف اشارہ فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح ابن عیینہ فیہ، ابن عیینہ کو اس حدیث میں شک ہوا ہے، وفی سماعہ من الزہری، اور انہوں نے اس حدیث کو زہری سے سنا ہے اور اس کے سماع میں کیا ہوا ہے، ان کو شک ہوا ہے۔ ولم یذکر احد منہم فی ھذا الحدیث ضربتین الا من سمیت، فرماتے ہیں کہ حضرت عمار سے جو حدیث مروی ہے، ان میں اس حدیث میں کسی نے بھی 2 ضربوں کا ذکر نہیں کیا سوائے ان حضرات کے جن کا نام ہم نے ابھی دیا ہے، اور وہ حضرات، ان حضرات کے علماء کو اوپر حدیث میں ان کے نام آ گئے ہیں۔ ابن شہاب نے جو ہے اس ابن یونس نے اور معمر نے اور زہری نے اور اویس نے، ان حضرات نے اس کا ذکر کیا ہے کہ 2 ضربے کیا کی جائے، لگائی جائے زمین پر۔ اور یہ جو فرمایا کہ وفی سماعہ یعنی زہری، کہ زہری سے سماع میں بھی ان کو شک ہوا ہے۔ زہری سے سماع میں شک اس طرح ہوا ہے کہ کبھی انہوں نے اسے زہری سے بلا واسطہ روایت کیا ہے، اور کبھی اپنے اور زہری کے درمیان عمر بن دینار کا واسطہ بڑھا دیا ہے۔ یعنی ابن عیینہ کبھی عمر بن دینار کا واسطہ بڑھا دیتے ہیں اپنے اور زہری کے درمیان، اور کبھی بلا واسطہ زہری سے ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی اضطراب ہے، ایک تو اس نام میں اضطراب ہے، عن ابیہ اور ابن عباس میں اضطراب ہے، اور ایک اس میں اضطراب ہے کہ زہری اور کیا ہے اپنے درمیان کبھی واسطہ ذکر کرتے ہیں اور کبھی واسطے کا ذکر نہیں کرتے۔ وبی قال حدثنا محمد بن سلیمان الانباری قال حدثنا ابو معاویة الزریر عن الاعمش عن شقیق قال كنت جالسا بین یدی عبد اللہ و ابی موسیٰ، حضرت شقیق سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ حشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ حشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے،
ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم. فرمائے اے ابو عبد الرحمن آپ مجھے یہ بات بتائیں، اگر ایک شخص جنبی ہو اور ایک مہینے تک جنبی ہو اور اس کو ایک مہینے تک پانی نہ ملے تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ قال لا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ اصل میں ان دونوں حضرات کے اختلاف اس میں تھا کہ غسل کے لیے تیمم ہو سکتا ہے یا صرف وضو کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ دونوں کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، صرف وضو کے لیے تیمم ہو سکتا ہے، غسل کے لیے تیمم نہیں ہو سکتا۔ تو اس بارے میں بحث ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایک مہینے تک بھی اس کو پانی میسر نہ ہو تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے اگر وہ حالت جنابت میں ہو؟ قال لا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، اگرچہ اس کو ایک مہینے تک پانی نہ ملے تب بھی نہیں کر سکتا۔ فقال ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ نے کہا فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر آپ اس آیت کا کیا کریں گے جو سورۃ المائدہ میں موجود ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ فقال عبداللہ، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لو رخص لهم فی هذا، اگر اس آیت میں ان کو رخصت دی جائے، اس آیت سے ان کے لیے غسل میں بھی رخصت ثابت کر دی جائے، لَأَوْشَكُوا اِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاء، تو پھر وہ اس وقت بھی اس بات کا شکوہ کریں گے جب پانی ان کو ٹھنڈا لگے گا۔ جب پانی ٹھنڈا لگے گا تو پھر وہ غسل نہیں کریں گے بلکہ تیمم کریں گے۔ اس وجہ سے اس آیت میں صرف جو ہے وضو کا ذکر ہے، تیمم کا ذکر اور غسل کا ذکر نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وضو کے ساتھ خاص ہے، وگرنہ پھر لوگ یہ بھی شکوہ کریں گے کہ پانی ٹھنڈا ہے تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، تیمم کرتے ہیں۔ اذا ابرد علیہم ان یتیمموا بالصعید، جب ان کو پانی ٹھنڈا لگے گا تو وہ تیمم کریں گے پاک مٹی کے ساتھ۔ فقال له ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا وانما کرہتم ھذا لہذا، کیا تم اس تیمم کو غسل کے لیے اس وجہ سے ناپسند کرتے ہو، یعنی تم اس بات کو اس وجہ سے ناپسند کرتے ہو؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں۔ فقال له ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کو کہا الم تسمع قول عمار لعمر، کیا آپ نے حضرت عمار کی وہ بات نہیں سنی جو انہوں نے حضرت عمر کے سامنے کی تھی؟ اور وہ بات یہ ہے کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، فاجنبت، تو مجھے جنابت ہو گئی، فلم اجد الماء، اور میں نے پانی نہ پایا، میرے پاس پانی نہیں تھا، میں نے پانی نہیں پایا، فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابہ، تو میں جو ہے مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا رہا جیسے کہ ایک جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے، یعنی اپنے ہر جسم کے ہر حصے پر میں نے مٹی کو کیا کر لیا، مل لیا، اپنے سر پر، کانوں پر، ناک میں، منہ میں۔ تو ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فذکرت ذلک تو لہو، تو میں نے یہ بات ان کے سامنے ذکر کی، فقال، تو انہوں نے کہا انما یکفیک ان تصنع ھکذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ کو یہ بات کافی ہے کہ آپ اس طرح کرتے، یعنی آپ کو لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اگر آپ کو غسل کی ضرورت تھی تو آپ اس طرح کر لیتے۔ فضرب بیدہ علی الارض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، فنفضھا، تو پھر آپ نے کیا کیا، فنفضھا، پھر آپ نے اس کو جاڑا، ثم ضرب بشمالی علی یمینہ، پھر آپ نے بائیں ہاتھ کے ذریعے سے دائیں ہاتھ کا مسح کیا، وبیمینہ علی شمالی، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کا کیا کیا، مسح کیا، علی الکفین، کیا کہتے کلائیوں تک، ثم مسح وجہہ، پھر اپنے چہرے کا مسح کیا، فقال له عبداللہ، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ کو کہا افلم ترى عمر لم یقنع بقول عمار، اور کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت عمر حضرت عمار کس بات سے مطمئن نہیں تھے، یعنی انہوں نے یہ بات تو کہی، اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کے لیے، غسل جنابت کے لیے تیمم کی اجازت دی، لیکن حضرت عمر حضرت عمار کی اس بات سے مطمئن نہیں ہوئے، بلکہ یہ بات انہی کے حوالے کر دی کہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، میں اس کا گواہ نہیں بنتا۔
وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنت عند عمر. عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے خدمت میں حاضر تھا. فجاءه رجل فقال انا نكون بالمكان الشهر الشهرين. تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ پر ایک مہینے سے موجود ہوں یا 2 مہینے سے. قال عمر، تو حضرت عمر نے کہا اما انا، تو میں یہاں پر موجود ہوں. افلم اکن اصلی حتی اجد الماء، تو حضرت عمر نے کہا اما انا، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو جب تک مجھے پانی نہ ملے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. فلم اکن اصلی حتی اجد الماء، یعنی اس شخص نے یہ پوچھا کہ میں اگر کسی ایسی مقام پر 1 مہینہ یا 2 مہینہ ٹھہروں جہاں پر پانی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ کیا میں اور مجھے غسل کی حاجت ہو تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں غسل کے لیے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا جو معاملہ تو آپ کا تو پتہ نہیں، میرا اگر معاملہ ہو تو میں تو جب تک مجھے پانی نہ ملے میں نماز نہیں پڑھوں گا. قال عمار، تو حضرت عمار کہنے لگے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اما تذکر اذا کنت انا وانت فی الابل فاصابتنا جنابۃ. فرمایا اے امیر المؤمنین، کیا آپ کو یاد ہے کہ جب میں اور آپ ایک اونٹ پر سوار تھے اور مجھے جنابت ہو گئی. فاما انا فتمکعت، تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا رہا. فاتین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فذکرت ذلک لہ، تو میں نے یہ واقعہ ان کے سامنے ذکر کیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یکفیک، آپ کے لیے یہ کافی ہے، ان تقول ہاکذا، کہ آپ اس طرح کرے. ان تفعل، تقول سے آپ مراد ان تفعل ہاکذا، کہ آپ اس طرح کرے. وضرب بیدہ الی الارض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا. ثم نفخہما، پھر آپ نے ان میں پھونک ماری، یعنی ان کو جاڑ دیا جو مٹی زیادہ لگی ہوئی تھی. ثم مسح بہما وجہہ، پھر اس ہاتھوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا مسح کیا. ویدیہ الی نصف الذراع، اور آپ نے کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کا بھی کیا کیا، مسح کیا. فقال عمر، تو حضرت عمر کہنے لگے، جب عمار نے یہ بات کی تو حضرت عمر کہنے لگے، یا عمار، اے عمار، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اس جملے کا مقصد یہ تھا کہ عمار، حضرت عمار کے ساتھ موجود تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی یادداشت کے یاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمار کو کہا کہ آپ اللہ سے اس معاملے میں ڈرے، مجھے تو یاد نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے تو آپ اللہ سے ڈرے. اس وجہ سے انہوں نے کہا، اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہ غلط کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے ڈرے. انہوں نے کہا آپ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، آپ اس بارے میں اللہ سے ڈرے، کیونکہ مجھے تو یاد نہیں ہے. اگر آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے تو بیان کرے، وگرنہ بیان نہ کرے. فقال، تو حضرت عمار کہنے لگے، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ان شئت واللہ لم اذکرہ، اگر آپ چاہے تو اللہ کی قسم میں کبھی اس کو بیان نہیں کروں گا ابدا. فقال عمر، عمر نے کہا کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لنولینک من ذلک ما تولیت، میں اس معاملے کو آپ ہی کے سپرد کرتا ہوں، آپ چاہے تو بیان کرے، نہ چاہے تو بیان نہ کرے، کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے اور میں آپ کو کسی ایسے مسئلے سے نہیں روک سکتا جو آپ کو یاد ہو. تو آپ نے اس کے سپرد کر دیا. تو یہ غسل تیمم کا بیان تھا کہ تیمم غسل کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض حضرات صحابہ میں سے وہ غسل کے لیے اس کو نہیں سمجھتے تھے. لیکن بہرحال تیمم جو ہے غسل کے لیے بھی جائز ہے اور جو ہے وضو کے لیے بھی جائز ہے. اور بہت ساری احادیث ہے جس سے غسل کے لیے تیمم ثابت ہوتا ہے. پیچھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے. تو حضرت عمر نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان کو یاد نہیں تھا واقعہ، تو انہوں نے صرف حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا کہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہے، کیونکہ مجھے واقعہ یاد نہیں ہے، میں اس کو بیان اس لیے نہیں کرتا.